آپ کو پتہ ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، 134 روپے کا اضافہ، یعنی اب پیٹرول کی قیمت 400 سے اوپر جا چکی ہے، لیکن آنے والے وقت میں یہ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم ہمیشہ سیدھا الزام لگا دیتے ہیں کہ حکومت کرپٹ ہے، لیکن کیا صرف اتنا ہی ہے؟ اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا، میں تو برداشت کر لوں گا لیکن تم نہیں کر پاؤ گے۔ آلدو وہ بات ٹھیک لگتی ہے، لیکن کیا کہانی صرف یہاں تک ہے؟ نہیں، میرے خیال سے نہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہی تھی، تب ہم اپنی ہی ایکٹیویٹیز میں بزی تھے۔ کوئی چیزیں توڑ رہا تھا، کوئی اننیسیسری شاپنگ کر رہا تھا، اور کوئی صرف آفرز اور ڈیلز انجوائے کر رہا تھا۔ جب لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے کہ خدارا کچھ مدد کرو، تب ہماری عید شاپنگ میں مہنگے جوڑے، ہیوی جولری اور بڑی عیدیاں شامل تھیں۔ ہمارے ٹی وی پر عید مبارک تھا، لیکن وہاں ماتم اور سوگ تھا۔ وہ کہتے رہے، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہمارے لیے آواز اٹھاؤ، لیکن ہم اپنی ہی مصروفیت میں گم رہے۔ ہم بحیثیت قوم ناکام تھے، اور آج بھی ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ بات کئی لوگوں کو کڑوی لگے گی، لیکن سچ سننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کی فوج میں ہوں گے، ہم ان کو مانیں گے، لیکن کیا ہمارے اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حکومت کرپٹ ہے، لیکن فرام ڈے ون، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے سفارش، اچھی یونیورسٹی میں سیٹ کے لیے سورس، اور کمپیٹیٹو فیلڈز میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈنا، جابز کے لیے ریفرنس، انٹرنشپ کے لیے ایک چھوٹی سی کال، پھر ہم آرام سے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں الحمدللہ ہم حلال کما رہے ہیں، لیکن ہمارا حلال اکثر کویسچنیبل بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم اپنا بیچا ہوا مال خود نہیں خریدتے، کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے۔ ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے ساتھ کام کرنے کو ریڈی نہیں، لیکن الزام سسٹم پر۔ بجلی کے بل سے لے کر ٹیکس تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے پیسہ بچ جائے، اور پھر کہتے ہیں سسٹم ٹھیک نہیں۔ ہم وہ سب کام خود کرتے ہیں جن سے دوسروں کو روکتے ہیں، لیکن آخر میں الزام کسی اور پر۔ کمیشن کے نام پر ایکسٹرا پیسہ لینا دینا صرف نام بدل گیا ہے۔ قرض لے کر واپس نہ کرنا، اور جب کوئی واپس مانگے تو اسے برا سمجھنا۔ جو ہماری قدر کرتا ہے اسے اگنور کرنا، اور جو ہمیں اگنور کرتا ہے اس کی تعریف کرنا۔ ہماری وفاداری اپنے آپ سے بھی مضبوط نہیں، لیکن امید رکھتے ہیں کہ دوسرے وفادار رہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم میں بہت سی ایسی عادتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور جب ہم پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو سب کرتے ہیں، اور جب بات زیادہ بڑھ جائے تو کہتے ہیں کیا تم بہت بڑے مومن ہو؟ آج اگر ہم خود کو اس حدیث کے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں اپنی اصل صورت نظر آ سکتی ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے توڑے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ تو شاید ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کن چیزوں کو اگنور کرتے آئے ہیں، اور یہ مشکلات شاید صرف شروعات ہیں۔ آگے اور کیا ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا، اور کئی لوگ کہیں گے عذاب، شاید، یا شاید ایک ویک اپ کال، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں وہ منظر یاد ہو جب ایک چھوٹا سا بچہ مدد کے لیے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بات اللہ تک پہنچائے گا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید وہ پکار سنی گئی ہے۔ هدلكم بيوتكم هديهم كلهم ما عندنا شيء، هون نشرب مي، نقعد عند الجماعة، اي نقعد نسهر عندهم. شو بيهون والله العظيم، ولا خلانا نقعد دقيقة بالبيت. هو بشار الأسد واقف طير، نسقطه بغصن معي. والله أكبر، الله أكبر، والصور الأحرار.